الحمد للہ العلی الکبیر المتعال والصلاة علی النبی الخاتم صاحب خیر المقال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین، آج کی نشست میں ہم ایک اہم مسئلے کو بیان کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، ہمیں عام طور پہ یہی سننے میں ملتا ہے کہ جب کوئی نماز شروع نہیں کی جاتی تو اس کی اپنی کوئی اور حیثیت ہوتی ہے، سنت، نفل، واجب یا فرض کی صورت میں۔ لیکن کسی نفل کو بھی اگر شروع کر لیا جائے تو اس کو کامل کرنا، اس کو مکمل ادا کرنا، اس کو اختتام تک پڑھنا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی نماز شروع کی جاتی ہے تو اس کو مکمل کرنا ہر انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نماز کے وجوب کے حوالے سے ہر نیا شفع پہلی رکعت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ شفع کہتے ہیں 2 رکعت کے مجموعے کو۔ تو جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس نماز کے شروع کرنے کا مطلب 2 رکعت ہوتا ہے، 2 سے زیادہ نہیں۔ اگرچہ نیت 4 رکعت ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ذمے واجب 2 رکعت ہوتی ہیں۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اگلی 2 رکعت بھی اس پر واجب ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلہ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، ہم عام طور پہ ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جمعہ والے دن ہم سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو امام نماز شروع کروا دیتا ہے یا پھر خطبہ شروع کر دیتا ہے، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلی 2 رکعتوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ مکمل 4 رکعت پڑھتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً یا تو فرض کی 1-2 رکعت ہماری نکل جاتی ہے، یا پھر آدھا خطبہ گزر جاتا ہے، یا مکمل خطبہ بھی گزر جاتا ہے، ہماری سنتیں پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس کے لیے یہ احتیاط کیجئے گا، فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونا بھی واجب ہے جب آپ مسجد میں حاضر ہوں۔ جب آپ جماعت کو واجب سمجھتے ہیں تو پھر یہ والا واجب جو ہے اس کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ واجب کتنا اور کس حیثیت میں ہے یہ بیان کر دیا، تاکہ 2 رکعت مکمل کر لی جائیں، سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو لیا جائے، یا پھر جلدی سے 2 رکعت مکمل کر کے تو خطبہ سن لیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہمیں پتہ چل گئی کہ نماز شروع کرنے سے جو اصل واجب ہے وہ 2 رکعت کی صورت میں ہے، مکمل 4 رکعت واجب نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اب 4 رکعتیں سنتوں کی نیت سے ایک بندے نے شروع کی تھیں، اب 4 رکعتیں تو پڑھی نہیں، 2 پڑھی ہیں، تو اس صورت میں اب وہ 2 کی قضا کرے گا یا 4 کی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں وہ بعد میں ادا کی جائیں گی، یہ 2 نفل ادا ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام طور پہ اپنی نماز اپنے معمول کے مطابق پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے یا خطبہ شروع ہو جائے تو ہمارا وہ عام معمول نہیں رہے گا نماز کے حوالے سے۔ ہمیں فرائض و واجبات ان 2 کی رعایت تو رکھنا از حد لازم ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ سنتیں اور مستحبات جو ہیں وقتی ضرورت کے تحت ان کو اگر فی الوقت چھوڑ بھی دیا جائے تو نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر بڑی نیکی کی طرف یہ سفر ہو رہا ہے، تو یہ بھی نیکی ہی ہے، کیونکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہے، خطبہ سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ سنتیں جو نماز کے دوران سنتیں ہیں ان کا ثواب ان کے مقابلے میں کم ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک بندے نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے رکوع اور سجدے کی حالت میں، تو جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وہ ایک تسبیح پہ بھی اکتفا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے تشہد کی حالت میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تو واجب ہے، لیکن اس کے بعد درود شریف ہے یا ساتھ سورت کا ملانا ہے، یہ واجب نہیں، یہ سنت کے ذیل میں آتا ہے۔ اس کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے سلام پھیر دے اور فوراً جماعت میں شامل ہو جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور ہم سب کو پیش آنے والا بھی ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لیا جائے اور اس پر عمل شروع کر دیا جائے، تاکہ آئندہ ہمیں ایسی کوئی پریشانی نہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا